حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو فدق مطالبہ کرنے گئی ہیں وہ کس لیے گئی ہیں؟ فدق مطالبہ اس لیے کرنے گئی ہیں کہ لوگ ابو بکر کو مسلمان سمجھتے ہیں تاکہ تاریخ میں ثابت ہو کہ ابو بکر کا کردار کیسا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ادراج ہے، میں ادراج کی کہانی آپ کو سنا دوں۔ یہ کتاب ہے تقیم البخاری، چاپ دار الاحیاء التراث العربی، جو سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 749 میں 749 حدیث نمبر 4240 عائشہ سے روایت ہے کہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کسی شخص ارسلت پیغام بھیجا تسألہ میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اپنا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتی ہیں، ما فاء اللہ بالمدینہ و فدق، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا مدینہ میں بھی اور فدق میں بھی۔ ابو بکر نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو عائشہ کہتی ہیں کہ فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شيئا، ابو بکر نے کہا کہ ہم فاطمہ کو کچھ نہیں دیں گے سلام اللہ علیہ۔ فوجدت، یہ کس کی شہادت ہے؟ یہ عائشہ کی شہادت ہے۔ اگر آپ کہتے ہو یہ ادراج ہے، یہ ادراج ہے، اس کی دلیل کیا؟ بخاری کے اتنے شراح ہیں، مسلم کے شراح ہیں، وہ کیوں نہیں، انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ کہ ابھی جو ہے ایک وہابی ہے کویت میں عثمان الخمیس، اس نے ادعا کیا، پہلی دفعہ اس نے ادعا کیا کہ ادراج ہے۔ بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے، لیکن وہ کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ بنی ہاشم نے ابو بکر سے 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی، اور اس کی بات صحیح ہے۔ وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ زہری کا قول، وہ ابو بکر بیہقی کا جو صاحب سنن بیہقی ہے، اس کا یہ قول ہے، اس قول کو بھی رد کرتا ہے حافظ ابن حجر اپنے کتاب فتح الباری میں، اس کو بھی رد کرتا ہے۔ لیکن یہ جملہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی، فہجرته فلم تکلمه حتى توفیت، ابو بکر سے بات نہیں کی جب وہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا وفات ہوا ہے۔ تو یہ کس نے کہا یہ ادراج کی دلیل بتاؤ؟ اتنے شراح آ گئے، اتنے حفاظ آ گئے، اتنے جہابذہ آ گئے جو سب احادیث پہ احاطہ رکھتے ہیں، ذہبی، ابن حجر اسقلانی، ابن تیمیہ، وہ سب ناصبی، کٹر ناصبی، بھائی سب شراح، انہوں نے ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ ہمیں دکھاؤ کہ کسی نے کہا یہ ادراج ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ادراج ہے تو مجھے بتاؤ۔ اسی میں ہے فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا، جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو راتوں رات امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، ابو بکر عمر کو نماز جنازہ کا خبر نہیں دیا۔ یہ بھی ادراج ہے۔ اگر تم کہتے ہو وہاں پہ ناراضگی، غضب ادراج ہے، تو یہ بھی ادراج ہے، یہ بھی ادراج ہے۔ تو پھر آپ بخاری کو گولی مارو، تمہاری کتب ایسی ہیں کہ ان میں احادیث میں روات کے اقوال شامل ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1400 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، 1422-23 سال تک 1444 ہے، ابھی کچھ 10 سال پہلے ادراج کا ادعا کیا گیا عثمان الخمیس نے۔ 1430 ہجری تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ادراج ہے، یہ بھی ادراج ہے۔ فلم وكان لعلي عليه السلام من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، یہ بھی ادراج ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حیات مبارک جب تک وہ زندہ تھے لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد لوگوں نے عزت کرنا امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ دی، یہ بھی ادراج ہے۔ فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته، 6 مہینے کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کرنے کی کوشش کیا، وہ بھی کس لیے کہ زندگی ان کا جو ہے جینا حرام ہو گیا۔ یہ عائشہ کا قول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس حدیث کے مطابق ہمارے نزدیک تو کبھی بیعت ہی نہیں کیا، یہ بھی ادراج ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا۔ ولم يكن يبايع تلك الاشهر، اور اس وقت تک انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی تھی، یہ بھی ادراج ہے، ادراج پہ ادراج، پورا حدیث ادراج۔ فارسل الى ابی بکر، ابو بکر کو پیغام بھیجا، ان اتنا، تم آ جاؤ، ولا یاتنا احد معك، تیرے ساتھ کوئی اور نہ آئے، کراہیتا لمحضر عمر، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر کے چہرے سے نفرت ہے، کراہیت نفرت کو بولتے ہیں، لمحضر عمر کی شکل سے ان کو نفرت ہے، یہ بھی ادراج ہے، یہ بھی ادراج، سب ادراج ہی ادراج ہے بھائی۔ فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم، عمر نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ کے نہیں جانا، تجھے کچھ ہو جائے گا، مار دیں گے تجھے، یہ بھی ادراج ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتاؤ عائشہ کا قول اس میں کہاں ہے؟ اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، 1430 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ادراج کا، یہ سب زہری کے اقوال ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، اکیلے نہ چلے جانا۔ فقال ابو بکر نے کہا وما عصیتم ان يفعلوا به، تیرا کیا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو کیا سوچتا ہے عمر کہ وہ مجھے ماریں گے، میرے ساتھ کیا کریں؟ یہ بھی ادراج ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ادراج ہے۔ اچھا، واللہ لا آتینہم، خدا کی قسم میں چلا جاؤں گا۔ فدخل علیہم ابو بکر آ گیا، فتشہد علی علیہ الصلوۃ والسلام، انا عرفنا فضلک وما اعطاک اللہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے فاضل آدمی ہیں اور اللہ نے تجھے دیا ہے، ولم ننفسک خیرا ساقہ اللہ الیک، جو اللہ نے تجھے خیرات دی ہیں ہم اس میں حسادت نہیں کرتے، ولکن استبددت علینا بالامر، لیکن تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، یہ بھی ادراج ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ادراج۔ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا، اور ہم قرابت کی وجہ سے، اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، یہ بھی ادراج ہے۔ بھائی تو پھر گولی مارو بخاری کو،
کہ 1430 سال تک پتہ ہی نہیں چلا. سب حفاظ، جہابذہ، محققین عمر انہوں نے اپنی بخاری میں ڈال دی کہ بخاری کے درس دیتے تھے، بخاری کے شرح لکھتے تھے، ان کو نہیں پتا چلا کہ ادراج ہے. اگر تم کہتے ہو ان کو پتا چلا ادراج ہے تو لے کے آؤ، ابن حجر کا قول لے کے آؤ، ابن تیمیہ کا قول لے کے آؤ، حافظ ابن کثیر کا قول لے کے آؤ، محمود عینی کا قول لے کے آؤ، ابن بطال کا قول لے کے آؤ، قاضی عیاض الیحسبی کا شارح مسلم ہے، یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے، اس کا قول لے کے آؤ، یحییٰ بن شرف النووی کا. اتنے بڑے جو حفاظ ہیں ان کسی کو نہیں پتا چلا کہ ادراج ہے. یہ ابھی سے تو شیعوں کا حجت نہیں، یہ کیسے شیعہ تو شروع سے اسی مسئلہ فتق پہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں. ناراضگی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی صرف ایک فقرہ تو نہیں ہے کہ تم کہتے ایک فقرہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ایک فقرہ جو ہے وہ ادراج ہے، باقی فقروں کا کیا کرو گے. چلیں ایک آخری کال لیتے ہیں عزیزوں.